الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے لائق تحسین ہے وہی احد ہے وہی صمد ہے وہی یکتا ہے اور اکیلا ہے تمام کائنات کا مالک ہے زمین اور آسمان چاند ستارے سورج اور ہر ذرات کا مالک ہے درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے حاضرین محترم الحمدللہ پچھلے 3 جمعے سے ہم لوگ معراج کے سفر کے متعلق کچھ تفصیلی واقعات سنتے آ رہے ہیں یہ ہمارا آج کا آخری جمعہ ہے جس میں آج بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جو اختتام اور ختم پر ہے اس کو سنیں گے انشاءاللہ جیسے کہ پچھلے جمعہ میں یہ بات بتا رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے فارغ ہو کر صریف الاقلام اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اور تقدیر کو اپنی قلموں سے لکھ رہے تھے میں نے اس جگہ کو دیکھا پھر اس کے بعد اب رہا مسئلہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کا قرآن پاک کہتا ہے کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى
یعنی اللہ کے حبیب قریب ہوئے اللہ سے۔ قرآن کہتا ہے فتدلی، یعنی اللہ سے اور قریب ہوئے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہوئے جیسے کہ دو کمانوں کے درمیان میں، جو تیر چلانے والا جو کمان ہوتا ہے، کمان اور رسی کے درمیان میں جتنا حصہ خالی ہوتا ہے، فکان قاب قوسین او ادنی، کمان اور رسی کے درمیان میں کتنا حصہ خالی ہوگا، او ادنی، اس سے بھی کم۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا میرے محبوب اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں قریب ہوا۔ اللہ نے کہا کہ میرے محبوب اور قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں تجلیات الہی، نور الہی کو میں نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو بات کرنا چاہا مجھ سے وہاں بات کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں گیا تو میں فوراً سجدے میں گر گیا، تو گرتے ہی فوراً اللہ کے نبی 3 پروانے اللہ کے پاس پیش کیے۔ جیسے کہ پچھلے جمعہ میں بتایا، یہاں تک بات ختم ہوئی، ان کے بات آگے بڑھانا ہے تو اس بات کو لے کر سمجھائیں گے تو پچھلے جمعے کی بات کا اس کا جوڑ ہوگا، سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ، تمام مالی اور جانی اور بدنی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 3 پروانے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی، اے میرے محبوب تجھ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب 3 پروانے مجھے ملا تو میں نے بھی وہاں پر فوراً اللہ کے ان 3 پروانوں کو لے کر دوبارہ میں نے بھی ایک پروانہ پیش کیا۔ اس پر اللہ کے نبی نے تمام نبیوں کو جوڑ لیا اور تمام امتیوں کے نیک لوگوں کو بھی جوڑ لیا۔ فرماتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی اور تمام نیک لوگوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہ دونوں باتیں ہو رہی تھی اللہ اور محبوب کے درمیان میں، تو فرشتوں نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حتیٰ کہ آسمان پر بھی جا کر اللہ سے ملاقات کرنے کے وقت میں بھی اس امت کو نہیں بھولا، یہاں تک اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت میں بھی اس امت کو نہیں بھلائے۔ ہر موڑ میں اللہ کے نبی نے، ہر تکلیف میں، ہر وقت میں اللہ کے حبیب نے اس امت کو یاد کیا، اور وفات کے وقت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ امتی امتی، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ اور جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آسمان پر قیامت کے دن جب کہیں گے یا ربی امتی، وہاں نفسی نفسی کہتے ہوں گے، یہاں اللہ کے نبی کہیں گے کہ یا ربی امتی امتی۔ یہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بے انتہا شفقت اور محبت کی مثال۔ یہ تو ہوا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان میں بہت سارے راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئی آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا محمد سوال کرو، تعطی، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ میرے محبوب جب تم آئے ہو آسمان پر، تمہیں کچھ تو دے کر بھیجنا ہے، پوچھو جو مانگنا چاہتے ہو، تعطی، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ، تو نے حضرت آدم کو صفی اللہ کہا،
اور تو نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہا، اور تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنتیں دی، پہاڑ کو ان کے تابع کر دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو تو نے نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو نے سلطنتیں دی، ایسی سلطنت کبھی کسی کو تو نے عطا ہی نہیں کیا۔ اے اللہ، تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، اسی طرح تو نے حضرت عیسیٰ کو بہت سارے معجزے عطا کیے، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، کوڑ کے مرض کو اچھا کر دیا کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کو۔ حضرت عیسیٰ اور یہ باتیں ہو رہی تھی تو فوراً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے محمد، اے میرے محبوب، میں تمہیں سب سے زیادہ خلیل بنایا تجھے، اور میں نے تجھے، قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب، میں نے تمہیں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً بَشِيرًا وَنَذِيرًا، میرے محبوب، میں نے تمہیں اس کائنات کے لیے ڈرانے والے اور بشارت دینے والے بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محبوب، اور میں تجھے کیا کیا ہوں معلوم ہے؟ اے محمد، میں نے تمہارے سینے کو کھول دیا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور میرے محبوب تجھے اور بھی عطا کیا ہوں، معلوم ہے کیا عطا کیا ہوں؟ میں نے تیرے بوجھ کو ہلکا کر دیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے میرے محبوب، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب تک اذان ہوتی رہے گی اس اذان میں میرے نام کے ساتھ، محبوب سننا، میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہوگا، جب تک میرا نام لیا جاتا رہے گا اس وقت تک میرے محبوب تیرا بھی نام ہوگا، اقامت میں میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا، اے میرے محبوب نماز میں میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا، اگر اذان میں میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ ہو تو وہ اذان نامکمل ہے، اگر اقامت میں میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہ لیا جائے تو اقامت ہی نامکمل ہے۔ اے میرے محبوب، نماز میں بھی میرے نام کے ساتھ تیرا نام ہوگا، اگر تیرا نام نہ لے تو نماز ہی نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، آج پوری دنیا میں ایک لمحہ، ایک منٹ خالی نہیں ہے جہاں اللہ اور محمد کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ ہر کونے میں، ہر چپے چپے میں، ہر ملک میں، ہر شہر کے اندر، ہر مسجد کی مینارے سے، ہر شخص کے زبان سے نماز میں اور اقامت میں اللہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہی رہے گا، لیا جاتا تھا، لیا جا رہا ہے، انشاءاللہ قیامت تک بھی اللہ کے نام کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہے گا۔ میرے محبوب، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، میرے محبوب میں نے تجھے اور بھی عطا کیا ہوں، معلوم ہے کیا ہے؟ ایک پروانہ دیتا ہوں تجھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک پروانہ ہے، وہ پروانہ یہ ہے میں تیری امت کو تمام امتوں سے افضل بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا پروانہ اس امت کو، میرے محبوب اس امت کو تمام امتوں سے بہتر بنا دیتا ہوں۔ کنتم خیر امہ، یہ امت جو ہے تمام امتوں سے افضل ہے۔ جیسے کہ کتنے فرشتے ہیں، تمام فرشتوں میں کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے، اور کتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، تمام نبیوں میں اعلیٰ، تمام نبیوں میں ارفع، تمام نبیوں میں حسن اگر کوئی ہے، تمام عالم کے لیے کسی کو بنایا گیا ہے، اگر کسی کا مرتبہ اور عہدہ ہے تو وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، تو ان میں تمام صحابہ میں اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے دن بنائے، تمام دن اللہ ہی کا ہے، مگر دنوں میں بھی افضل الایام، سید الایام، دنوں کا سردار اگر کوئی ہے
تو وہ جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہینے بنائے، تمام مہینے افضل ہی افضل ہیں، مگر اس سے بڑا افضل مہینہ اللہ کہتا ہے کہ میرا مہینہ رمضان شہری، رمضان میرا مہینہ ہے۔ یہ رمضان میں کچھ فضیلتیں کچھ اور ہیں۔ تمام راتیں افضل ہیں، مگر شب قدر شب برات کی راتوں کی مرادیں کچھ اور ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو بنایا میرے محبوب، میں نے اس امت کو تمام امتوں سے افضل بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا ہے، پیغام دیا ہے، اے محمد یہ امت تو تمام امتوں سے افضل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ امت تمام امتوں سے بہتر اور افضل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ اس امت کی فضیلت پر ایک حدیث یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے وہ نعمتیں عطا کی گئی ہیں اس سے پہلے کسی نبی کو یہ نعمتیں عطا نہیں ہوئی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسی کون سی نعمت ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ نعمتیں یہ ہیں، میری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں اللہ داخل کر دے گا۔ ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے جیسا چمک پر خوبصورت ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ سے اور کچھ مانگ لیجئے، کیونکہ اللہ کی عطا تو اور زیادہ ہے۔ آپ نے 70,000 کا ایک قیمتی بتایا ہے، آپ نے اللہ سے اور بھی کچھ مانگ لیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ سے مانگا، پھر زیادتی مانگا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ سے اور مزید اور برکت کی دعا کر لیجئے، شاید کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اور بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اس بار ایک اور خوشخبری سنائی، ہر فرد کے ساتھ 70,000 افراد اور ہوں گے۔ پہلی مرتبہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، دوسری مرتبہ یہ بشارت ملی کہ ہر فرد کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اور بھی مزید اللہ سے مانگ لیجیے، کیونکہ اللہ کی عطا اتنا وسیع اور کشادہ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے اللہ سے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا اللہ نے مجھے اتنا عطا کیا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ سمیٹنے میں آ جاتا ہے اس کے سمیٹنے میں کتنی مخلوق آ جائیں گی تو انسان کے سوچ اور عقل سے باہر ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اور آسمان پر اور کیا پروانے ملے اللہ کے حبیب کو، فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں ایک اور چیز بھی دیتا ہوں، وہ یہ ہے میں تمہیں سورہ فاتحہ دیتا ہوں۔ یہ سورہ فاتحہ میں نے اس سے پہلے کسی کو دیا نہیں، یہ بڑا ہی باعظمت، یہ بابرکت والا سورہ ہے، کیونکہ یہ سورہ کیا ہے؟ یہ سورہ ام القرآن ہے، شفاء القلوب ہے، صحت اور تندرستی والی نعمتیں عطا کی گئی۔ اس سے پہلے میں یہ سورہ کسی کو عطا کیا ہی نہیں۔ آج ہر نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، سنتیں پڑھنے والا، فرض پڑھنے والا، ہر گلی میں، ہر مسجد میں، ہر چکر میں کوئی بغیر سورہ فاتحہ کی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت میں اتنے لوگ ہوں گے کہ جن کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہوگا۔ ایک پروانہ اللہ کے حبیب کو دیا، تیری امت میں اتنے لوگ ہوں گے کہ تیرے بندوں کے اندر قلب میں قرآن پاک محفوظ ہوگا۔ اللہ اکبر! آج شہر شہر، گلی گلی،
گھر گھر مدرسے مدرسے میں کتنے حفاظ کرام موجود ہیں، کتنے کے سینے میں قرآن پاک موجود ہے۔ ہم لوگوں کے سینے میں بھی کتنے چھوٹے چھوٹے صورتیں بھی یاد ہیں جس سے ہماری نمازیں درست ہو جاتی ہیں۔ یہ خدائی کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، پہلے بھی تھا اب بھی ہے، انشاءاللہ قیامت تک ایک قرآن مجید کا معجزہ برقرار رہے گا۔ لاکھوں لوگوں نے کوششیں کر لی مگر قرآن کے معجزے میں ایک لفظ نہ نیچے کر سکے نہ آگے کر سکے۔ ہاں تورات اور انجیل کے یاد کرنے والے بھی ہوں گے، ایک کا دکا کوئی کونے میں ہوگا، مگر وہ بھی ہو بہو یاد کرنے والے کوئی نہیں ہوں گے، مگر قرآن کا ایک کھلا معجزہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور پروانہ ملتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد میں تمہیں اور ایک پروانہ دیتا ہوں معراج پر اللہ کے نبی کو، فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سورہ بقرہ کی آخر 2 آیتیں دیتا ہوں، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک بہترین خزانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ بقرہ کے موضوع پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ بابرکت ہے، نہ پڑھنا حسرت ہے یعنی بد نصیبی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کریں، اس سے تمہارے باطل فرقہ کمزور پڑے گا۔ باطل فرقے سے مراد اللہ کے نبی پاک کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والا تمام آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کیا کریں، شیطان اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک فرماتے ہیں قرآن مجید کو سیکھو اور اسے پڑھو، اس لیے کہ قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا، ایک مثال دے کر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے کہ مشک کا برتن ہے، ایک بوتل ہے مشک کا جس کے منہ کھلا ہوا ہے، جب مشک کا منہ کھلا ہوا ہوگا تو پورے گھر میں کیا ہوگا، مشک کی مہک اور خوشبو مہکتی چلی جائے گی۔ یہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کی مثال ہے۔ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو سیکھا، اس کو پڑھتا نہیں ہے، عمل کرتا نہیں ہے، اس کی مثال اس برتن کی سی ہے، اس میں مشک رکھا ہوا ہے، اس کا منہ بند ہے، اور جس کا منہ بند ہے کہ خوشبو کی مہک اس گھر کے اندر آئے گی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو بنانے کے 2000 برس پہلے ایک کتاب میں سورہ بقرہ لکھی، اور سورہ بقرہ لکھنے کے بعد آخری 2 آیتوں کو لکھ کر اس سورہ بقرہ کو اللہ نے ختم کیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کریں۔ یہ آخر کے 2 آیتیں اتنے بابرکت ہیں کہ تمام آفات اور بلاؤں سے بچنے کے لیے کافی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام موجود تھے، اس مجلس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اچانک سے آسمان کی جانب سے ایک ڈراؤنی ایک بھیانک آواز آنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی جانب دیکھے، کہا یا رسول اللہ آج آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی آسمان کا دروازہ کھلا نہیں تھا۔ اتنے میں آسمان سے ایک فرشتے اترے، اللہ کے نبی سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے خوشخبری بتائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کیا خوشخبری ہے؟ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نور دینے والا ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں، اس کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کے نازل ہونے کے وقت میں ہر آیت پر 80 فرشتے نازل ہوا کرتے تھے۔ تو بتائیں کہ سورہ بقرہ کی عظمت کتنی بابرکت ہے، اس کی افادیت کتنا باعظمت ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنائے رکھیں۔ جیسے کہ میں اس سے پہلے بتایا کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں
پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں اتنا شغف تھا، اتنی محبت تھی قرآن پاک سے، فرماتے ہیں کہ ایک ایک دن میں 2 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ تو بتائیں کہ برکت کتنی ہوگی ان کے وقت میں۔ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے شیطان کی طرف سے اکساوا، شیطان مجھے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے رات میں، تو میں ایک پیر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پوری رات ایک ہی پیر پر کھڑے ہو کر پورا قرآن مجید پڑھا کرتا ہوں۔ یہ قرآن سے لگاؤ تھا۔ اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اور ایک پروانہ دیا، وہ فرماتے ہیں میرے محبوب میں تمہیں جنت میں ایک نہر عطا کرتا ہوں کوثر کے نام سے، جیسے کہ پچھلے جمعہ بتایا وہ نہر کوثر، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبو، اس کے ارد گرد اتنے پیالے ہیں جیسے وہ پیالے موتی کی طرح چمک رہے ہیں، جتنے آسمان پر ستارے ہیں وہ حوض کوثر کے پاس اتنے پیالے رکھے ہوئے ہیں، اور اس حوض کوثر پر ایسے ہرے رنگ کے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کے مانند لمبے لمبے ہیں۔ اے میرے محبوب میں تمہیں وہ حوض کوثر عطا کرنے والا ہوں۔ اب آئیے یہ پروانہ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر ملا، اب رہا مسئلہ، اب سنتے ہیں جو اصل تحفہ اللہ کے نبی کو ملا ہے، آسمان پر سب سے بڑا تحفہ اگر ملا ہے تو وہ 4 تحفہ ملا۔ ایک تو بابرکت جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، ہر مسجد میں، ہر گھر میں، ہر گلی کو جہاں جہاں ہو رہا ہے، وہ نماز کا ایک عظیم تحفہ آسمان پر ملا۔ 4 تحفے، بڑے بڑے تحفے آسمان پر ملا ہے۔ فرماتے ہیں میرے محبوب میں تمہیں تحفہ عطا کرتا ہوں، سب سے پہلا تحفہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں۔ نمبر 2 میرے محبوب میں تمہیں ایک اور ایک تحفہ دینے والا ہوں، تیری امت کے کوئی بھی فرد میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، جب تک وہ شرک نہیں کرے گی میں گناہ معاف کرتا رہوں گا، کیونکہ شرک کرے گا تو اس کے گناہ کی معافی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان فرماتے اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک کرنا سب سے بڑا جرم عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں گناہ معاف کرنے والا ہوں، تیری امت کو، تیری امت کے ہر فرد کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ خدا اتنا مہربان ہے، خدا کہتا ہے کہ میری معافی کا ایک قصہ سناؤں۔ کہتے ہیں ہمارے ساتھ میں فرشتے موجود ہیں، دائیں اور بائیں، نیکی لکھنے والے اور برائی لکھنے والے۔ خدا کا کرم دیکھیں اپنے بندوں پر، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کے فرشتے، نیکیوں کے فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ میں اس کے نام اعمال میں گناہوں کی فہرست میں گناہ لکھ لوں؟ تو نیکیوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ ابھی نہیں، رک جاؤ، اگر یہ توبہ کر لے گا تو اس گناہ کو مٹا کر نیکیوں میں شمار کر لیں گے، شامل کر لیں گے۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، ابھی گناہوں کی فہرست میں گناہ نہیں لکھتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی گناہ کے بعد توبہ نہیں کیا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کرتا گیا، جب جا کر اس کی گناہوں کی فہرست میں گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر اتنا رحم و کرم ہے، خدا کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میں گناہوں کو بخشنے والا ہوں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں۔ تو یہ 2 تحفے ملے۔ تیسرا تحفہ یہ ملا، کہتے ہیں کہ میرے محبوب تیری امت کے لوگوں کو بتا دینا، اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے،
ابھی نیک کام کیا نہیں، نیکی کا ارادہ کیا، بعد میں نیک کام نہیں کیا، صرف اس کے نیک کام کے ارادے پر میں اسے ایک نیکی عطا کروں گا، ایک ثواب لکھوں گا۔ اگر اس نے نیکی کرنے کے بعد نیک کام کر لیا ہے تو میرے محبوب ایک نیک کام کرنے پر 10 گنا بدلہ ثواب میں اس کو عطا کروں گا۔ اگر کوئی برائی کرنے کا ارادہ کیا، بھی برائی نہیں کیا ہے، ارادے پر، برائی کے ارادے پر برائی نہیں لکھا جائے گا۔ اگر اس نے برائی کر لیا، جتنا برائی کیا اتنا ہی لکھا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، قرآن کہتا ہے نیک کام کر لو، ایک کام کے بدلے میں 10 گنا بدلہ اللہ عطا کرے گا۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ برائی کر لو، جتنا برائی اتنا ہی لکھا جائے گا، میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیا رحم و کرم۔ چوتھا تحفہ ملا ہے آسمان پر اللہ کے نبی کو، وہ ہے نماز کا تحفہ۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں مصروف تھا، تجلیات الہی، نور الہی کو دیکھنے میں مصروف تھا، مجھے معلوم ہی نہیں، میں اتنا اللہ کی یاد میں، اللہ کو دیکھنے میں غرق ہو گیا ہوں۔ اللہ تحفہ دیتا جا رہا ہے، میں لیتا جا رہا ہوں۔ کوئی آدمی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے گئے اور وہ اپنے ذرا چاہنے والا ہو، تحفہ دے تو بغیر پوچھے کچھ بھی کرے تحفہ قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں ملی، چاہنے والے کو 50 کا 100 بھی کم ہی لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کو 50 نمازیں ملی، 50 نمازیں لے کر آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی 7ویں آسمان میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا عطا کیا ہے؟ حضرت اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 50 نمازیں عطا ہوئی۔ اچھا 50 نمازیں عطا ہوئی، آگے چلے۔ 6 آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا محمد کیا ملا، اللہ نے تمہیں کیا دیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ کی امت یہ 50 نمازیں برداشت نہیں کرے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر اللہ تعالیٰ نے 2 نمازیں فرض کی۔ حضرت موسیٰ کہتے وہی میری قوم نہیں پڑھ سکی، 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھے گی؟ جاؤ اللہ کے پاس کچھ کم کر لاؤ، 50 سے اس کو کم کر لو۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں گیا اللہ کے پاس، کم کرانے کے لیے 10 نمازوں کی معافی ہوئی۔ میں پھر آیا، حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ 10 نمازوں کی تخفیف ہوئی، کمی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی زیادہ ہے، جاؤ اور کچھ کم کر آؤ۔ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب جاتے رہے، کم کرا کر آتے رہے، حتیٰ کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں، بچ گئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کتنی نمازیں؟ صرف 5 باقی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، اس کو بھی کم کر لے آؤ۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ اللہ کے پاس جا کر آ گیا ہوں، اب پھر بھی کم کرنے کے لیے جاؤں تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، میں کم کرنے کے لیے اب جاؤں گا نہیں۔ اللہ کے نبی یہ کہہ کر نکل گئے۔ اللہ کے نبی ایک قدم آگے ہی جانے ہی والے تھے، آسمان سے ایک پروانہ ملا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کو یہ کہہ دینا، یہ بتا دینا کہ 5 نمازیں پڑھ لو تو 50 نمازوں کے برابر میں اپنے بندوں کو ثواب عطا کروں گا۔ فجر پڑھ لو 10 رکعت، 10 نمازوں کا ثواب، ظہر 10، عصر 10، مغرب 10، عشاء 10۔ اللہ اکبر، یہ پروانہ ایک نیکی پر 10 نیکیاں، فجر پڑھنے پر 10 نیکیاں، یہ برکتیں، یہ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کی عطا ہوئی۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز ایک مومن کا معراج ہے، مومن کے لیے کا تحفہ ہے۔ نماز
پڑھ لو سکون حاصل ہو جائے گا، نماز پڑھ لو روزی کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی، نماز پڑھ لو اللہ کے خزانے لینے میں آسانیاں ہوگی، نماز پڑھ لو گھر میں برکتیں آ جائیں گی، نماز پڑھ لو گھر میں سکون اور عافیت مل جائے گا۔ اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ سے بات کرتا ہے، جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے، جو بندہ جتنا سجدہ کرتا ہے اتنا اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب یہ پڑھتا ہے تو میں اس کے چیزوں کو آدھے میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک آدھا میرے لیے ایک آدھا میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر الرحمن الرحیم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر مالک یوم الدین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وبین عبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَا، یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان ہے، میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو نماز میں کھڑے ہونا گویا کہ اللہ سے بات کرنے کے برابر ہے، اس لیے یہ نماز کو سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو، یعنی نماز کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کا ظاہر بھی اچھا ہو، نماز کا باطن بھی اچھا ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے اندر اللہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نماز پڑھنے سے روزی میں عافیت اور برکتیں ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے میرے بندے تو نماز پڑھ لے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر لے، میں تجھ سے تیرے سے روزی طلب نہیں کرتا ہوں بلکہ روزی خود میں تجھے دینے والا ہوں۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکتیں رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے تو اسے 5 طرح کی نعمتیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے اس کے رزق میں تنگیوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے، دوسرا پل صراط پر اللہ تعالیٰ اس کو بجلی کی طرح گزار دیتا ہے، تیسرا اس کو عذاب قبر سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیتا ہے۔ یہ پروانے ہیں نماز کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ الغرض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے پھر وہاں ایک رف کی سواری، آسمان پر جانا، فرشتوں سے ملاقات کرنا، حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم سے ملاقات، بیت معمور، بیت اور سدرۃ المنتہا، اللہ سے ملاقات ہونے کے بعد یہ تحفہ لینے کے بعد اللہ کے نبی آسمان سے مسجد اقصیٰ آتے ہیں، جسے کہ اللہ کے نبی کو 2 سواری نصیب ہوئی، ایک براق کی سواری مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمان پر جانے کے لیے رف کی سواری جو کہ لفٹ جیسا۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو براق کی سواری پر آیا تھا، میں نے مسجد اقصیٰ میں اپنی سواری کو باندھ دیا تھا۔ حضرت جبرائیل دیکھتے ہیں کہ باندھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، حضرت جبرائیل اپنی انگلیوں سے پتھر کو سوراخ کر کے وہاں باندھ دیتے ہیں، پھر واپس آ کر حضرت وہاں واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی آسمان سے واپس تشریف لے آئے، دیکھتے ہیں کہ وہ سواری وہیں پر موجود ہے، پھر اسی سواری پر سوار ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام جاتے ہیں
اللہ اکبر، یہ قصہ یہاں تک مکمل ہوتا ہے۔ اس قصے کے بعد اور بھی چند باتیں ہیں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں کل بروز ہفتہ شب معراج کے موقع پر ہمارے اس مسجد میں معراج کے عنوان پر ایک تقریر ہے، ایک بیان ہے، بعد نماز مغرب تا عشاء ہے انشاءاللہ، اور بھی تفصیلی واقعہ شب معراج کے موضوع پر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک بہترین امت جو بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم سب کو ایک اللہ تعالیٰ ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام پر ہم عمل کرنا ہے، اسے تفصیلی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں کل بتائی جائے گی۔ آپ حضرات کل مغرب سے عشاء یہاں شریک رہیں انشاءاللہ۔ کل عشاء کی نماز وقت پر ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ کل آپ حضرات سے اس میں شرکت کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نماز کا جو تحفہ ہمیں معراج پر ملا ہے، تادم حیات مرتے دم تک نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک دوسرا اعلان یہ آیا ہے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے مسجد کے اندرونی حصے میں پینٹ کرانا ہے۔ بغور سن لیں، رمضان کے قریب ہے، صرف 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا جیسے کہ ایک چھوٹا سا دانہ ہے جس کو زمین میں بوئیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جب وہ دانہ بوتے ہیں زمین میں تو اس دانے سے، ایک دانے سے 7 شاخیں، 7 بالیاں نکل کر آتی ہیں، اور 7 ہر بالیوں میں سے 100 دانے ہوتے ہیں، 100 حبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہی مثال ہے، تو میرے راستے میں 1 خرچ کرو تو میں اس میں 7 کے برابر ثواب دوں گا، 7 خرچ کر لو، ہر 7 کے بدلے میں 100 برکتیں تمہیں اور نوازتا رہوں گا۔ اسی لیے آپ حضرات کی خدمت میں ایک درخواست یہ کی جاتی ہے، اللہ کے گھر کو خرچ کرنے پر بہت ہی بڑا ثواب ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم سب اللہ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا کہ مسجد کو آباد کرنے والا میرا پڑوسی کس کا ہے؟ اللہ کا پڑوسی ہے، تو اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرنا ہے۔ ایک درخواست یہ ہے کہ مسجد کے اندرونی حصے میں ایک پینٹ کرنا ہے، جیسے کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اسے پینٹ کی وہ ضروری ہے، لہٰذا تمام حضرات سے اور دوبارہ درخواست یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے واسطے جو احباب اپنی استطاعت کے بقدر جتنا مسجد کے لیے پینٹ دلانا چاہتے ہیں، اپنی وسعت کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر اللہ کے راہ میں خرچ کرتے جائیں۔ جتنا پینٹ دلانا ہے، 1 ڈبہ دلانا ہے، وہ آپ حضرات کی استطاعت پر ہے۔ کچھ خوب خرچ کرے گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، کیونکہ جو بندہ اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ یہ اللہ کے گھر پر خرچ کرنے کی بہت بڑا ثواب ہے، لہٰذا پینٹ کرانے کا مسئلہ ہے، آپ حضرات جتنا ہو سکتے ہیں کر سکیں۔ اس کے سلسلے سے بات کرنے کے لیے آپ حضرات مسجد کے ذمہ دار احباب کمیٹیوں سے، صدر صاحب سے ملاقات کریں، دل کھول کر تعاون کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے، مال میں اور تجارت میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ فین سامنے کرو، بس تھوڑی، ہاں بس نہیں